نے اپنے حبیب کو نگاہی اتنی کمال کی عطا کی ہے، میں نے اپنے حبیب کو نظری اتنی بوا کمال عطا کی ہے کہ میرا محبوب جس کے سینے پر نظر ڈالے گا میں اس کو بھی با کمال بنا دوں گا، جس کے چہرے پر نظر ڈالے گا میں اس کو بھی با کمال بنا دوں گا۔ رب کہتے ہیں ذرا دیکھ تو صحیح نا، میں نے کسی نبی کو معجزات دیے ہیں کہ اگر وہ اپنا عصا پتھر پر مارتا ہے تو پتھر بھی پانی دیتا ہے۔ ذرا مصطفیٰ کی نگاہوں کا کمال دیکھ تو صحیح نا کہ مصطفیٰ کی نگاہ عمر کے چہرے پر پڑتی ہے، عمر کا دل یوں بدلتا ہے کہ فاروق اعظم کے اندر ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی ہمت آ جاتی ہے کہ فاروق اعظم خود نہیں جاتے بلکہ دریا کو خط لکھتے ہیں، دریا بھی چل پڑتا ہے۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا کہ وہ ہوا کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ذرا میرے محبوب کو دیکھنا، میں نے اپنے محبوب کو اتنا جمال عطا کیا ہے، نظر ایسی عطا کی ہے کہ عمر کے سینے پر پڑتی ہے، عمر اتنا با کمال ہو جاتا ہے، اپنے منبر سے بیٹھ کر کہتا ہے یا ساریۃ الی الجبل، تو ہوا عمر کے پیغام کو لے کر کے میلوں سفر کرتی ہے۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے آگ پہ حکومت کی ہے، ذرا میرے نبی کے غلاموں کو دیکھنا کہ عمر خود بیٹھتا ہے، اپنا رومال بھیجتا ہے، مدینے کے پہاڑوں میں لگی ہوئی آگ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک نہیں لگتی۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے جنگلوں پہ حکومت کی ہے، ذرا میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھنا، ایک جنگل کے کونے پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیتے ہیں وہ جنگل کے درندوں محمد کے غلام آ چکے ہیں، پھر جنگل کے درندے بھی جنگل خالی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا ہے، ان کو دریاؤں نے راستہ دیا ہے، ذرا محمد کے غلاموں کو دیکھنا، میں نے ان کو شان یہ عطا کی ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے اگر سمندر پر ڈالے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ محمد کی شان ہے، یہ محمد کا کمال ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ قدموں میں آنے والے زمانے کے تاجور بنتے چلے گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لکھا تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے دہتے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ دکھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى الخلفاء الراشدين المهديين وعلى أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأحبابه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. مدحت کے کرینے میں چمکتے ہیں صحابہ. مدحت کے کرینے میں چمکتے ہیں صحابہ. اس دل کے نگینے میں دھمکتے ہیں صحابہ. اور اصحاب کے سینے میں چمکتا ہوا قرآن. اصحاب کے سینے میں چمکتا ہوا قرآن. قرآن کے سینے میں چمکتے ہیں صحابہ. اور نام صحابہ سے خوشبوئے وفا آتی ہے. نام صحابہ سے خوشبوئے وفا آتی ہے. ان کے روزوں سے محمد کی صدا آتی ہے. اور جب بھی بیٹھا ہوں میں پرچم اصحاب کے نیچے. جب بھی بیٹھا ہوں میں پرچم اصحاب کے نیچے. ایسے لگتا ہے کہ جنت سے ہوا آتی ہے. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ چنیوٹ کی اس جامع مسجد میں محترم جناب چودھری سعید صاحب حافظہ اللہ تعالی کے حکم پر آج کی اس بابرکت کانفرنس میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا آنا، آپ کا آنا، بیٹھنا، دین کی بات سننا سنانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے. وقت کافی گزرتا جا رہا ہے. مجھ سے پہلے آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں شعراء کرام نے اپنے اپنے کلام پیش کیے. میرے بعد اہل سنت والجماعت کی عظیم قیادت قائد کراچی حضرت مولانا علامہ رب نواز حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خصوصی انداز میں خصوصی خطاب فرمائیں گے. میں اپنے علم کے مطابق چند باتیں اپنے بڑوں کی، اپنا عقیدہ اور نظریہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات نے بیداری کا ثبوت دینا ہے. کوئی بات اچھی لگے، پسند آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ پیچھے والے حضرات خاموش ہیں، ذرا بلند آواز سے بول کر بتائیں کیا کہنا ہے. اس کی کو کم کر دیں، آواز کھول دیں. سبحان اللہ کہنا یہ اللہ کا ذکر ہے. کس کا ذکر ہے؟ سارے بولیں کس کا ذکر ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. بعض علماء نے لکھا ہے جو بندہ اللہ کا ذکر زمین پر بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ قسم اٹھا کر کے کہہ سکتا ہے کہ عرشوں پہ اللہ اس وقت میرا ذکر کر رہا ہے.
تو سبحان اللہ کہنا آپ کا کام ہے، عرشوں پہ آپ کا چرچا بلند کر دینا میرے رب کا کام ہوگا۔ آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان کانفرنس سیرت کے عنوان سے سجائی گئی ہے۔ ربیع الاول کا بابرکت خوبصورت مہینہ چل رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تاج نبوت پہنایا تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما کے اپنے اللہ کے پاس پہنچے تو مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تو یہ مہینہ بہت ساری نسبتیں رکھتا ہے۔ اس مہینے میں بہت سارے واقعات ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں، لیکن چونکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوانات سے اس مہینے میں بہت زیادہ پروگرامات کیے جاتے ہیں، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا تذکرہ بھی کثیر تعداد میں کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے۔ جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، اگر آپ تھوڑی سی توجہ میری طرف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ مہمان آتے رہیں گے، ان کا اکرام بھی ہمارا حق ہے۔ ہر مہمان انشاءاللہ اپنی اپنی باری پہ گفتگو کرے گا، تو جو مائک پہ کھڑا ہے اس کا یہ حق ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا جائے، اس کو سنا جائے۔ جو توجہ سے بیٹھا ہے ایک دفعہ بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 پیغمبر اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہیں۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا تو ایک نظریہ، ایک مشن، ایک کاز دے کر کے بھیجا۔ اور ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جس طرح ہم آمنہ کے لال کو نبی مانتے ہیں، اسی طرح 1.25 لاکھ انبیاء کو، آپ کی توجہ نہیں ہے، 1.25 لاکھ انبیاء کو جو مانتا ہے وہ بولے 1.25 لاکھ انبیاء کو نبی مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے کوئی ایک شخص کسی ایک نبی کا انکار کر دے وہ مومن رہتا، بلند آواز سے مومن رہتا نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کہوں، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آدم سے لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، ہر نبی اپنے مشن میں بھی کامیاب ہے، اپنے کاز میں بھی کامیاب ہے، اپنے نظریے میں بھی۔ اور جو کوئی کہے کہ کوئی ایک نبی نعوذ باللہ اپنے مشن میں کامیاب نہ رہا، ہم اسے مومن مانتے۔ جو نہیں مانتا وہ بولے ہم اسے مومن مانتے نہیں ہیں۔ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ صبح سرچ کر کے دیکھیے گا، میڈیا کا دور ہے، کہ وہ کون سا بدبخت انسان تھا جس نے اپنی کتابوں میں لکھا نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک نعوذ باللہ 1,24,000 انبیاء اپنے مشن میں ناکام لوٹے۔ ہم کہتے ہیں جو کسی ایک کو ناکام مانے وہ مومن ہو سکتا، اور جو سب کو ناکام مانے وہ مومن ہو سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم سارے نبیوں کو کامیاب بھی مانتے ہیں، سارے نبیوں کو اعلیٰ بھی مانتے ہیں، سارے نبیوں کو کامران بھی مانتے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام نے اس دنیا میں آ کر کے جس نظریے پر محنت کی،
اللہ نے جو ان کو پیغام دیا، اللہ نے جو ان کو بات دے کر کے اس دنیا میں بھیجا، ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے اس بات میں کوتاہی نہیں کی، ایک وقت کے لیے بھی انہوں نے اس بات میں غفلت نہیں کی، اس کام میں انہوں نے غفلت نہیں دکھائی، بلکہ ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کا رنج و غم برداشت کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو اپنے اپنے علاقے، اپنے اپنے قبیلے، اپنی اپنی قوم، اپنے اپنے کنبے، اپنے اپنے شہر میں پہنچایا، کوئی جگہ بھی چھوڑی نہ۔ اگر اللہ نے کسی نبی کو شہر کا نبی بنایا تو اس نے ایک ایک شخص تک پیغام پہنچایا، کسی کو کسی کنبے کا نبی بنایا تو اس نے ایک ایک شخص تک پیغام پہنچایا، کسی کو کسی قبیلے کا نبی بنایا تو اس نے ایک ایک شخص تک پیغام پہنچایا۔ پیغام پہنچانے میں ایک منٹ کی بھی سستی نہ کی۔ اور میں یہ کہوں تو میری بات غلط نہ ہوگی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اللہ کے دیے ہوئے پیغام سے اپنی امتوں میں انقلاب پیدا کیا ہے، اپنی امتیں کے دلوں کو بدلا ہے۔ جب میں نے سارے نبیوں کی نبوتوں کو سامنے رکھ کر دیکھا، آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کو، کسی کو کنبے میں نبی بنایا، کسی کو قبیلے میں نبی بنایا، کسی کو خاندان میں نبی بنایا، کسی کو بستی میں نبی بنایا، کسی کو شہر میں نبی بنایا، اور نبوت کا تاج پہنا کر کے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اور کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ تو ساری انسانیت کا نبی ہے، کسی نبی کو یہ نہیں کہا کہ تو دونوں جہانوں کا نبی ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آتی ہے، جب باری عبداللہ کے در یتیم کی آتی ہے، جب باری عبد المطلب کے لخت جگر کی آتی ہے، جب باری ابو بکر اور عمر کے پیارے کی آتی ہے، جب باری والضحیٰ کے چہرے والے کی آتی ہے، جب باری واللیل کے زلفوں والے کی آتی ہے، جب باری علم نشرہ کے سینے والے کی آتی ہے، جب باری والعصر کے زمانے والے کی آتی ہے، جب باری یاسین کے دانتوں والے کی آتی ہے، جب باری صاحب کون و مکان کی آتی ہے، جب باری صاحب معراج کی آتی ہے، جب باری صاحب شافی محشر کی آتی ہے، جب باری امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین کی آتی ہے، تو اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو دنیا میں بھیج کر فرما دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوبہ اب تو ساری انسانیت کے لیے رسول بن کر آیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے، محبوبہ ہر انسان کا نبی تو ہوگا۔ اللہ نے فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ میں نے دونوں جہانوں کا نبی تجھے بنا کر کے بھیجا ہے، دونوں جہانوں کے لیے رحمت تجھے بنا کر کے بھیجا ہے۔ میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک جب 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کو سامنے رکھ کے دیکھنا شروع کیا تو مجھے نظر آیا کہ ہر نبی کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے بعد کسی کو معجزات عطا کیے، کسی کو حکومت عطا کی، کسی کو آگ پہ حکومت دی، کسی کو پانی پہ حکومت دی، کسی کو کون سا معجزہ دیا، مختلف معجزات دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ مجھے نظر آیا کہ کوئی نبی ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا عصا عطا کیا ہے، اگر وہ پتھر پر مارتا ہے تو پتھر بھی پانی دیتا ہے، اگر وہ دریا میں مارتا ہے تو دریا بھی راستہ دیتا ہے۔ کوئی نبی ایسا ہے کہ اس کی ہواؤں پہ حکومت ہے، وہ اپنے پیغام کو ہوا کے ذریعے دنیا کا سفر کرواتا ہے۔ کوئی نبی ایسا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے تو آگ بھی گلزار ہو جاتی ہے۔ کوئی نبی ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے مختلف قسم کے معجزات دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ میں نے کہا ربا مجھے بات سمجھ نہ آئی، تو نے 1.25 لاکھ انبیاء کو علاقہ بھی بڑا کم دیا ہے، قوم بھی بڑی کم دی ہے، انسانیت بھی بڑی کم دی ہے، وقت بھی بڑا کم دیا ہے، اور اتنے معجزات دے کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آئی ہے تو
تو نے واضح الفاظ میں کہہ دیا وما ارسلناکا الا کافۃ للناس، محبوبہ اب ساری انسانیت میں تیری نبوت چلے گی۔ ربا مجھے بتا تو صحیح نا، پہلے نبی معجزات دکھا کر کے اپنی قوم کا دل بدلتے تھے، پہلے نبی معجزات دکھا کر کے لوگوں کو اپنی دعوت کی طرف بلاتے تھے، اب وہ کون سی بات ہوگی کہ آمنہ کا لال کیا چیز دکھائے گا کہ دکھانے کے بعد اپنی قوم کے دلوں کو بدلے گا؟ وہ کون سی بات ہوگی؟ وہ کون سے معجزات ہوں گے؟ وہ کون سا کردار ہوگا؟ وہ کون سا اخلاق ہوگا؟ تو رب کہتے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو نے آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 پیغمبروں کی نبوت کو دیکھا ہے، تو کہتے میں نے معجزات عطا کیے ہیں، میں نے سارے نبیوں کو مختلف معجزات دے کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، لیکن جب میں نے اپنے محبوب کو، آمنہ کے لال کو، عبداللہ کے در یتیم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے، اب ساری نبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اپنے حبیب کو نگاہی اتنی کمال کی عطا کی ہے، میں نے اپنے حبیب کو نظری اتنی بوا کمال عطا کی ہے کہ میرا محبوب جس کے سینے پر نظر ڈالے گا میں اس کو بھی با کمال بنا دوں گا، جس کے چہرے پر نظر ڈالے گا میں اس کو بھی با کمال بنا دوں گا۔ رب کہتے ذرا دیکھ تو صحیح نا، میں نے کسی نبی کو معجزات دیے ہیں کہ اگر وہ اپنا عصا پتھر پر مارتا ہے تو پتھر بھی پانی دیتا ہے۔ ذرا مصطفیٰ کی نگاہوں کا کمال دیکھ تو صحیح نا کہ مصطفیٰ کی نگاہ عمر کے چہرے پر پڑتی ہے، عمر کا دل یوں بدلتا ہے کہ فاروق اعظم کے اندر ایسی طاقت، ایسی قوت، ایسی ہمت آ جاتی ہے کہ فاروق اعظم خود نہیں جاتے بلکہ دریا کو خط لکھتے ہیں، دریا بھی چل پڑتا ہے۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا کہ وہ ہوا کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچاتے ہیں، ذرا میرے محبوب کو دیکھنا، میں نے اپنے محبوب کو اتنا جمال عطا کیا ہے، نظر ایسی عطا کی ہے کہ عمر کے سینے پر پڑتی ہے، عمر اتنا با کمال ہو جاتا ہے، اپنے منبر سے بیٹھ کر کہتا ہے یا ساریۃ الی الجبل، تو ہوا عمر کے پیغام کو لے کر کے میلوں سفر کرتی ہے۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے آگ پہ حکومت کی ہے، ذرا میرے نبی کے غلاموں کو دیکھنا کہ عمر خود بیٹھتا ہے، اپنا رومال بھیجتا ہے، مدینے کے پہاڑوں میں لگی ہوئی آگ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک نہیں لگتی۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا ہے، انہوں نے جنگلوں پہ حکومت کی ہے، ذرا میرے محبوب کے غلاموں کو دیکھنا، ایک جنگل کے کونے پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیتے ہیں وہ جنگل کے درندوں محمد کے غلام آ چکے ہیں، پھر جنگل کے درندے بھی جنگل خالی کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو نے پہلے نبیوں کو دیکھا ہے، ان کو دریاؤں نے راستہ دیا ہے، ذرا محمد کے غلاموں کو دیکھنا، میں نے ان کو شان یہ عطا کی ہے کہ انہوں نے اپنے گھوڑے اگر سمندر پر ڈالے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ یہ محمد کی شان ہے، یہ محمد کا کمال ہے، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ قدموں میں آنے والے زمانے کے تاجور بنتے چلے گئے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں لکھا تاجور حبیبہ تیرے غلام بن گئے، چرواہے دہتے آ کے جگ دے امام بن گئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ، دکھائیے ہم کو راہ صحابہ، واہ صحابہ واہ صحابہ، دکھائیے ہم کو راہ صحابہ، دکھائیے ہم کو راہ صحابہ، حق صحابہ سچ صحابہ، حق صحابہ سچ صحابہ، نعرہ تکبیر۔ بھئی سارے نبی ہی اعلیٰ ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں جو اعلیٰ، سارے نبی اعلیٰ ہیں، لیکن جو سارے نبیوں کا امام ہے اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزات عطا کیے، انہوں نے دنیا میں اپنا دین پھیلایا۔ میرے نبی کو اللہ نے جو جماعت عطا کی، جس نے پوری دنیا میں مصطفیٰ کے پیغام کو پہنچایا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ بلند آواز سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی خاموش نہ رہے، کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے، سارے نبیوں کو اللہ نے بڑے بڑے کمالات دیے، لیکن حضور کو ایسی حسین جماعت عطا کر دی
کہ مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دے دیا کہ وہ چاہے حبشے کے کالے غلام بلال کیوں نہیں، جب مصطفیٰ کے ساتھ نسبت ہوئی ہے چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی شان سمجھنی ہے، صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ سمجھنا ہے۔ آج کسی تاریخ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، کسی کتاب کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو۔ رب کا قرآن ہمیں بتائے گا صحابہ کا شان کیا ہے، رب کا قرآن ہمیں بتائے گا صحابہ کا مقام کیا ہے۔ جملہ سنیے پھر اس پر دلیل بھی دیتا چلا جاؤں گا۔ میں کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ اس ساری کائنات میں سب سے عظیم ذات اللہ کی ہے۔ کس کی ہے؟ سارے بولے کس کی ہے؟ بلند آواز سے کس کی ہے؟ اور اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے عظیم ذات میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ کی ہے۔ کس کی ہے؟ محمد مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی باکمال ہے، بڑی اعلیٰ ہے، بڑی عظمت والی ہے۔ رب کے مقام تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ رب سب کا الہ ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے۔ رب کی ربوبیت باکمال، مصطفیٰ کی نبوت بھی قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا دعویٰ مختلف جگہ پر پیش کیا ہے۔ ایک مقام پر میرے رب نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، میرے سوا اس دنیا کا کوئی الہ، کوئی مالک، کوئی خالق، کوئی داتا، کوئی بگڑیاں بنانے والا، کوئی بچے دینے والا۔ ربا تو نے دعویٰ کر دیا، تیری بات ہی سچی ہے، تیرے علاوہ کسی کی بات سچی نہیں۔ بے شک تو نے سچ کہا، لیکن نظام دنیا کو میرے رب نے سامنے رکھتے ہوئے آج یہاں پر کھڑے ہو کر کے میں کوئی دعویٰ کر دوں، آپ کوئی دعویٰ کر دیں، سامعین پوچھتے ہیں مولوی صاحب آپ نے فلاں دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کی کوئی دلیل بھی تو ہو، کوئی دلیل بھی تو ہو کہ جس کو دیکھ کر پتا چلے آپ کا دعویٰ سچا ہے۔ ربا تیری بات میں شک نہیں، لیکن نظام دنیا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بتا تو صحیح وہ کون سی دلیل ہے کہ جس کو دیکھ کر پتا چلے کہ تو رب ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں اپنی ربوبیت کی دلیلیں شروع کی اور فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو زمین و آسمان کی تخلیق تمہارے سامنے ہے، تم زمین کی وسعت دیکھو، آسمان کی بلندی دیکھو، پہاڑوں کی مضبوطی دیکھو، ہواؤں کا چلنا دیکھو، بادلوں کا برسنا دیکھو، دریاؤں کا چلنا دیکھو، جانوروں کی تخلیق دیکھو، انسان کی تخلیق دیکھو۔ یہ سب کچھ جب تم دیکھو گے، عقل کے گھوڑے دوڑاؤ گے، یہ ساری تخلیق تمہیں بتائے گی ہمیں بنانے والا کون ہے، ہمیں بنانے والا کون ہے، ہواؤں کا مالک کون ہے، پہاڑوں کا مالک کون ہے، دریاؤں کا مالک کون ہے، سمندروں کا مالک کون ہے۔ بھائی میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ تھا میرے رب کی ربوبیت کا دعویٰ، اور اللہ کی ربوبیت پر اللہ نے جس چیز کو دلیل بنایا وہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے، اللہ نے جس چیز کو دلیل بنایا وہ ہواؤں فضاؤں کا چلنا ہے، اللہ نے جس چیز کو دلیل بنایا وہ بارشوں کا برسنا، پودوں کا اگنا ہے۔ اب آئیے اسی قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب آمنہ کے لال کی نبوت کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کرتے ہوئے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، محمد خاتم النبیین ہیں۔ میں نے کہا ربا بات سمجھ آ گئی، تیری بات میں شک کوئی نہیں، جو تو نے کہا وہی بات سچی ہے، جو تو نے کہا وہی بات حق ہے، لیکن ذرا ہمیں بتا تو صحیح جس طرح تو نے اپنی ربوبیت کو پیش کر کے اور ربوبیت پر اپنے دلائل کو پیش کیا اور کہا کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، ہواؤں کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھو، سمندر کی گہرائی کو دیکھو، بارشوں کے برسنے کو دیکھو، جانوروں کے چلنے کو دیکھو، ان سب چیزوں کو
دیکھنے کے بعد میری ربوبیت سمجھ آئے گی۔ ربا ہمیں بتا تو صحیح، ہم کس کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر پتا چلے کہ آمنہ کا لال اللہ کا نبی ہے، ہم کس کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر پتا چلے آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے، ہم کس کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ کر پتا چلے آمنہ کا لال خاتم النبیین ہے۔ تو رب کہتے ذرا دیکھو تو صحیح، اب اللہ نے حضور کے اوصاف کو بیان نہیں کیا، حضور کے کردار کو بیان نہیں کیا، حضور کے اخلاق کو بیان نہیں کیا، جبرائیل کے آنے کو بیان نہیں کیا، حضور کے معجزات کو بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے حضور کی نبوت کی دلیل شروع کرتے ہوئے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور اگر محمد کی نبوت کی دلیل دیکھنی ہے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، محمد کے ساتھیوں کو دیکھو، محمد کے یاروں کو دیکھو، محمد کے وفاداروں کو دیکھو، محمد کے پیاروں کو دیکھو، تمہیں ان کو دیکھ کر پتا چلے گا آمنہ کا لال اللہ کا نبی ہے، تمہیں ان کو دیکھ کر پتا چلے گا آمنہ کا لال اللہ کا رسول ہے، تمہیں ان کو دیکھ کر پتا چلے گا آمنہ کا لال خاتم النبیین ہے۔ اور چنیوٹ کے لوگوں پھر مجھے کہنے دو، اگر آسمان اور زمین کی تخلیق میرے رب کی ربوبیت کی دلیل ہے تو پھر صدیق کی صداقت مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، عمر کی عدالت مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، عثمان کا حیا مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، علی کی شجاعت مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، حسن کا جمال مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، حسین کی شہادت مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، معاویہ کی سیاست مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، صحابہ کا چلنا مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، صحابہ کی نماز مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے، صحابہ کا کردار مصطفیٰ کی نبوت کی دلیل ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں وہ صحابہ تمہاری عظمت کو سلام ہے، وہ صحابہ تمہارے مقام کو سلام ہے، وہ صحابہ تمہارے مرتبے کو سلام ہے، وہ صحابہ تمہاری عزت کو سلام ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت پیش کر کے جسے دلیل بنایا ہے اسے زمین و آسمان کہتے ہیں، اور محمد کی نبوت پر جسے دلیل بنایا ہے انہیں محمد کے صحابہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، للکار ہے، للکار ہے۔ اللہ نے حضور کی نبوت پر جنہیں دلیل بنایا انہیں کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیں کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کا تذکرہ صحابہ کے تذکرے کے بغیر مکمل ہوتا؟ بلند آواز سے مکمل ہوتا؟ اور اگلی بات کرتا چلا جاؤں، ایمان بھی صحابہ کو ماننے کے بغیر مکمل ہوتا؟ بلند آواز سے مکمل ہوتا؟ اور جو صحابہ کو اپنے ایمان کا حصہ نہ مانے، جو کہے کہ مجھے محمد کے یار محمد کے ساتھ اچھے نہیں لگتے، میں نہیں کہتا، میرا دعویٰ ہے کہ جس کو روزے میں سوتا ابو بکر عمر اچھا نہیں لگتا، رب کو اس کا ایمان اچھا نہیں لگتا، رب کو اس کا ایمان اللہ کہتے جائے جہنم میں، اللہ کہتے جہاں جاتا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، لیکن جس کو میں نے حضور کے قدموں میں بٹھا دیا قیامت تک کوئی جدا کر سکتا؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ نے یہ کیسے بات کر دی؟ 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، ہر نبی نے دعوت دی ہے کلمہ پڑھ لو ایمان والے بن جاؤ، ہر نبی یہی دعوت دیتا آیا، ہر نبی نے اسی در پہ لانے کی کوشش کی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جن کو صحابہ پسند نہیں اللہ کو ان کا ایمان پسند نہیں، یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا بھائی یہ بات میں نے خود سے نہیں کی، یہ بات میں نے اپنے علم سے نہیں کی، یہ بات میں نے رب کے قرآن کو دیکھ کر کی ہے، اللہ کے فرمان کو دیکھ کر کی ہے۔ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، آج کہتے ہیں نا ہم روزے رسول پر نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ وہاں ابو بکر عمر موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ سارے بولے کون موجود ہے؟ میں نے کہا قصور تیرا نہیں، تیرے بڑوں کا بھی یہی عالم تھا۔ ابو جہل کہتا تھا اے محمد صلی اللہ اے محمد ہم تیری بات سن لیں، ہم تیرے پاس اس لیے نہیں آتے کہ یہ تیرے یار تیرے پاس ہیں۔ مصطفیٰ اگر تو ان یاروں کو اپنے آپ سے جدا کر دے ہم تیری بات سن لیں گے۔ یہ کہنے والا ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ شیبہ ہے، مکہ کے مشرکین ہیں، اور آج صحابہ کے
دشمنوں کے بڑے ہیں، آباؤ اجداد ہیں، کہنے لگے ہم نہیں بات سنتے۔ حضور نے فرمایا کیوں نہیں سنتے؟ یہ جو کالا حبشے کا کالا غلام بلال ہے نا، یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ یہ جو سلمان فارس سے آیا ہوا ہے، یہ ہمارے سٹیٹس کا نہیں ہے۔ یہ ابو بکر و عمر ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہیں۔ لہٰذا جب ہم آپ کے پاس آئیں، اپنے یاروں کو اپنے آپ سے جدا کر لیں۔ کیا کر لیں؟ سارے بولیں کیا کر لیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اس امت کا شفیق کوئی تھا؟ اس امت کا مہربان کوئی تھا؟ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حضور سے زیادہ رحیم بننے کی کوشش مت کرنا، رحیم نہیں بنو گے، لعین بن جاؤ گے۔ صحابہ کے دشمنوں کے پاس جانے والوں، صحابہ کے دشمنوں کو گلے سے لگا کر کے کہنے والوں، ہو سکتا ہے ہمیں گلے سے لگانے سے یہ ایمان لے آئیں، حضور سے زیادہ شفیق بننے کی ضرورت نہیں، پیغمبر سے زیادہ مہربان بننے کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خیال آ گیا کہ چلو یار، اگر چند لمحے میرے یار مجھ سے جدا ہو جائیں گے، یہ مکہ کے مشرک ہو سکتا ہے کلمہ پڑھ لیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو جائیں، جنت میں جانے والے بن جائیں۔ دلیل دے رہا ہوں کہ جن کو صحابہ حضور کے ساتھ اچھے نہیں لگتے، اللہ کو ان کا ایمان، اللہ نہیں چاہتا وہ کلمہ پڑھیں، رب نہیں چاہتا وہ ایمان والے بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہہ دیا، فرما دیا کہ بھائی جب ابو جہل میرے پاس آئے، عتبہ شیبہ آئے، آپ لوگوں نے میرے پاس نہیں بیٹھنا، ذرا چند تھوڑی دیر ان کے ساتھ بات کر لوں گا، شاید وہ مسلمان ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے بعد صحابہ اکرام نے فرمایا، یا رسول اللہ جیسے آپ کا حکم، آپ کے حکم پر جان قربان ہے۔ ابو جہل آ گیا، عتبہ آ گیا، شیبہ آ گیا، مکہ کے سردار آ گئے، صحابہ اکرام اٹھے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے، صحابہ اکرام اٹھے حضور سے جدا ہو گئے۔ اب حضور مکہ کے مشرک ابو جہل کو دعوت دے رہے، ابو لہب عتبہ شیبہ کو دعوت دے رہے، مکہ کے مشرکین کے سردار کو دعوت دے رہے۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نبینا صحابی جسے دنیا عبداللہ ابن ام مکتوم کے نام سے یاد کرتی ہے، بھاگتے ہوئے آئے۔ معلوم نہیں تھا کہ حضور نے منع کیا ہے، حضور کے پاس ابو جہل موجود ہے، میرا ایمان ہے اگر اس کو معلوم ہوتا یہ مر تو جاتا، محمد مصطفیٰ کے پاس نہ آتا۔ بھاگتے ہوئے آئے، ابو جہل نے کہا میں نے منع کیا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ نہ ہو، اگر یہ آپ کے ساتھ ہے تو میں آپ کے پاس نہیں آتا۔ اور بھائی جیسے آج کہتے ہیں ہم نے کہا تھا ان کو روزے میں نہ سلاؤ، جب تک یہ روزے میں ہیں ہم روزے پر نہیں جاتے، یہ جدا ہوں گے ہم حضور کے پاس جدائیں گے، ہم حضور کے پاس جائیں گے۔ ابو جہل نے کہا، ابو جہل یہ کہہ کر کے اٹھ گیا کہ محمد کے غلاموں کو اگر محمد کے ساتھ دیکھنا ہے پھر ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ بھائی حضور کو غصہ آ گیا، ماتھے پہ بل آ گیا، تفصیلات میں نہیں جاتا۔ اللہ نے قرآن میں صحابہ اکرام کی عزت، صحابہ اکرام کی عظمت کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے حبیب پر وحی نازل کی اور جبرائیل آ گئے۔ اور قرآن کی کون سی آیات تھی؟ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، محبوبہ تیرے ماتھے پر بل آیا ہے اس لیے کہ تیرا ایک نبینا یار تیرے پاس موجود ہے۔ یہ ابو جہل چاہتا ہے کہ یہ تیرے پاس نہ رہے، یہ ابو لہب چاہتا ہے کہ یہ تیرے پاس نہ رہے، یہ عتبہ شیبہ چاہتے ہیں کہ یہ تیرے پاس نہ رہے۔ میں رب چاہتا ہوں اگر ابو جہل ایمان لاتا ہے لائے، نہیں لاتا نہ لائے، کلمہ پڑھتا ہے پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لیکن محمد کے قدموں میں بیٹھنے والوں کو جن کے دلوں کو میں نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کو چن کر کے تیرے قدموں میں بٹھایا ہے، ان کو تجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ پھر مجھے کہنے دے اگر روزے میں سوتا ابو بکر کسی کو اچھا نہیں لگتا، رب کو اس کا ایمان اچھا نہیں لگتا، اگر روزے میں سوتا عمر کسی کو اچھا نہیں لگتا، رب کو اس کا ایمان اچھا نہیں لگتا۔ پڑھتا ہے کلمہ پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے، لیکن محمد کے یاروں کو اللہ نے محمد کے ساتھ یوں جوڑ دیا ہے کہ صحابی کا نجوم بنا کر کے قیامت کی صبح تک جہاں جہاں مصطفیٰ کا نام چمکے گا وہیں وہیں محمد کے صحابہ کا نام چمکتا رہے گا۔ بھائی ایماندار وہی ہوگا
ایماندار وہی ہوگا جو محمد کے صحابہ کا غلام ہوگا۔ روضہ رسول میں سونے والوں، روضہ رسول میں سونے والوں، تمہاری نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ ہم صدیق اکبر کی بھی جوتیوں پر قربان ہیں، ہم عمر کی جوتیوں پر بھی، ہم علی کی جوتیوں پر بھی۔ سارے صحابی اعلیٰ ہیں، سارے صحابی عظمت والے ہیں، سارے صحابی مقام والے ہیں۔ جس طرح سارے نبی اعلیٰ ہیں، نبیوں کا امام آمنہ کا لال ہے، سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، صحابہ کا امام صدیق اکبر ہے۔ صحابہ کا امام کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر تو وہ عظیم صحابی ہیں جن کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جن کو قرآن نے کہا ہے کہ یہ محمد کا صحابی ہے۔ یہ کس کا صحابی ہے؟ یہ کس کا صحابی ہے؟ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک مثال دے کر کے صدیق کی عظمت سمجھایا کرتا ہوں، یہاں بھی دیتا چلا جاؤں، آپ کی داد کم نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہاں سے کوئی بزرگ گزرتا ہے، کوئی اللہ والا گزرتا ہے، اس روڈ سے گزر رہا ہو، مولوی صاحب، امام صاحب ان کو باہر سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیں، بٹھانے کے بعد ان کی اچھی طرح سیوا کریں، اچھا کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، پلانے کے بعد خدمت کرنے کے بعد ان کو الوداع کر دیں۔ وہ بزرگ چلا جائے، جانے کے بعد اپنی زندگی پر کتاب لکھے، اور لکھتے 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 اس کتاب میں یہ بھی لکھے کہ میں چنیوٹ کی فلاں گلی سے گزر رہا تھا، ایک شخص نے مجھے روکا اور روک کر کے بڑے آسن انداز میں میری خدمت کی، اور میری خدمت کرنے کے بعد مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا اور الوداع کیا۔ وہ کتاب جب امام صاحب کے پاس آتی ہے، امام صاحب اس کتاب کو کھولتے ہیں اور کھول کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پڑھتے پڑھتے اس لائن پر پہنچتے ہیں جس لائن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ ان سے خوشی سمائی نہیں جاتی، یہ اپنے منبر سے، اپنے مصلے سے اٹھتے ہیں اور باہر آتے ہیں، بازار میں جا کر کے جگہ جگہ لوگوں کو جمع کر کے کہتے ہیں، اوے لوگوں دیکھو، اللہ کے ولی نے جس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے یہ کوئی اور شخص نہیں، یہ میں ہوں۔ ان کی خوشی پھر بھی سمائی نہیں جاتی، یہ اپنے گھر جاتے ہیں اور جانے کے بعد اپنے بچوں کو کہتے ہیں، بیٹا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ آپ کے بڑے اور میرے بڑے نے جس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے، یہ جنہوں نے اس کا ساتھ دیا، یہ جو ان کے ساتھ چلا، یہ جس نے ان کو کھانا کھلایا، یہ جس نے ان کو پانی پلایا، یہ کوئی اور شخص نہیں ہے، یہ میں ہوں۔ ان کی خوشی پھر بھی سمائی نہیں جاتی، یہ ہر جگہ پر بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ جمعے کے بیان میں بھی لوگوں کو بتاتے ہیں، اور لوگوں سنو، میرے اللہ کے پیر نے فلاں بزرگ میں، اللہ کے ولی نے فلاں بزرگ میں، فلاں کتاب میں جس شخصیت کا ذکر کیا ہے وہ شخصیت کوئی اور نہیں ہے، وہ شخصیت میں ہوں۔ اور چنیوٹ کے لوگوں پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، اور دل پہ ہاتھ رکھ کر کے صدیق کی عظمت کو سمجھو، صدیق کے مقام کو سمجھو، صدیق کے مرتبے کو سمجھو۔ صدیق تیری عظمت پر میں کیوں نہ مر مٹوں، صدیق تیرے مقام پر میں کیوں نہ قربان ہو جاؤں، صدیق تیرے مرتبے پر میں اپنا تن من دھن کیوں نہ قربان کر دوں۔ اور صدیق جب قرآن پڑھتا ہوگا اور قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچتا ہوگا، اِذْ يُقَالُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، تو صدیق بھی جھوم کر اٹھتا ہوگا، کبھی عمر کے پاس جاتا ہوگا، کبھی عثمان کے پاس جاتا ہوگا، کبھی علی کے پاس جاتا ہوگا، کبھی طلحہ کے پاس جاتا ہوگا، کبھی زبیر کے پاس جاتا ہوگا، کبھی معاویہ کے پاس جاتا ہوگا، اور صدیق سب کو بتاتے ہوں گے، اور یارو دیکھو تو صحیح، رب کے قرآن نے جسے محمد کا یار کہا ہے یہ کوئی اور نہیں، تمہارا یار ابو بکر ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر لگے گا نعرہ فرش پر، احسان جس کے دین پر
नारे तकबीर। भाई बात वहीं पर ले आता हूं کہ اللہ کی ربوبیت کی دلیل زمین و آسمان کی تخلیق ہے، محمد کی نبوت کی دلیل کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے بغیر ایمان مکمل ہوتا، صحابہ کے بغیر قرآن مکمل ہوتا، صحابہ کے بغیر اسلام مکمل ہوتا، کیونکہ اسلام ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ شریعت ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ طریقت ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ بدر میں کٹ جانے والے کون ہیں؟ احد میں کٹنے والے کون ہیں؟ تبوک میں کٹنے والے کون ہیں؟ یرموک میں کٹنے والے کون ہیں؟ مکہ کے بازاروں میں تپتی ریتوں پر لیٹ کر کے رب کی وحدانیت کے ڈنکے بجانے والے کون ہیں؟ حضور کی نبوت کو سولیوں پر چڑھ کر بیان کرنے والے کون ہیں؟ بھائی صحابہ تو ہماری ایمان کا حصہ ہے، صحابہ تو ہماری جان ہے، صحابہ ہمارا عقیدہ ہے، صحابہ ہمارا مذہب ہے، صحابہ رب کے یار ہے، رب کے حبیب کے یار ہے۔ اسی لیے تو آج ہم ہر گلی میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی مشکل، ہر طرح کا ستم برداشت کرنے کے بعد بھی حق نواز سے لے کر کے آج تک شہید ہونے والے ایک ایک فرد کی شہادت کو دیکھنے کے بعد بھی ہم ہر میدان میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری جان صحابہ ہے، ہمارا ایمان صحابہ ہے، ہمارے پیشوا صحابہ ہیں، ہمارے مقتدا صحابہ ہیں، ہمارے رہبر صحابہ ہیں، ہمارے رہنما صحابہ ہیں، نبی کے یار صحابہ ہیں، نبی کے وفادار صحابہ ہیں، نبی کے حبدار صحابہ ہیں۔ اے دشمنوں، اصحاب محمد کی عظمت کو گٹانے والوں، تم نے ہزاروں کی جان لے لی ہے، لیکن آؤ دیکھو آج بھی ہر بچے کی زبان پر، ہر بوڑھے کی زبان پر، ہر جوان کی زبان پر ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے صحابہ، 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 اصحاب کی عظمت میں ایک دھوم مچا دیں گے، یہ جذبہ ایمانی دنیا کو دکھا دیں گے۔ صحابہ کی عظمت بیان کرو گے، صحابہ کی شان بیان کرو گے، صحابہ کا مرتبہ بیان کرو گے، صحابہ کا دفاع کرو گے، کوئی صحابہ کے خلاف بھونکے گا اس کا تعاقب کرو گے، کوئی صحابہ کے خلاف بولے گا اس کو قانون کے کٹہرے میں لاؤ گے، صحابہ اکرام کے غلاموں کا ساتھ دو گے، صحابہ اکرام کے نوکروں کا ساتھ دو گے۔ اور یہ نوکری کوئی عام نہیں ہے۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آج میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا دفاع دین کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع شریعت کا دفاع ہے۔ کوئی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ نے بہت بڑی بات کر دی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ دین کے سارے دین کا دفاع، صحابہ کا دفاع، ساری کی ساری شریعت کا دفاع؟ میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا، یہ میرے جملے نہیں ہے۔ جا ذرا بدر کے میدان میں دیکھ، آقا اپنے 313 جانثاروں وفاداروں کو میدان میں اتارنے کے بعد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر کے رب سے کیا مانگتے ہیں، وہ رو رو کر کے کیا کہتے ہیں؟ جب تو کتابوں کو اٹھائے گا تجھے پتا چلے گا۔ اللہ کے حبیب یہی کہتے ہیں، ربا اگر یہ 313 صحابہ محفوظ نہ رہے تیرا دین محفوظ نہیں رہتا، اگر یہ محفوظ نہ رہے میری سیرت محفوظ نہیں رہتی، اگر یہ محفوظ نہ رہے میرا جمال محفوظ نہیں رہتا۔ اللہ نے پھر آسمانوں سے فرشتوں کو اتار کر کے صحابہ کی عزت، صحابہ کی عظمت پر پہرا دیا ہے۔ اور 1400 سال کے بعد پاکستان کی سرزمین پر جب صدیق کی عظمت پر حملہ ہوا، جب عمر کی عدالت پر حملہ ہوا، جب عثمان کے حیا پر حملہ ہوا، جب میری ماں عائشہ کو گالی دی گئی، اب بھی ضرورت تھی آسمان سے فرشتوں کو اتار کر کے صحابہ کی عزت پر پہرا دیا جاتا، لیکن میں قربان جاؤں اللہ نے اب فرشتوں کو نہیں اتارا بلکہ جھنگ کی سرزمین سے حق نواز کو چنا ہے، اکاڑا کی سرزمین سے اسار القاسمی کو چنا ہے، سندھ کی سرزمین سے علی شیر حیدری کو چنا
چنا ہے اور صحابہ کے غلاموں نے فرشتوں کی مانند اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا مال قربان کیا ہے، ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کر کے ہر کونے میں، ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر مسجد میں یہ اعلان کیا ہے وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ مستانے محمد کے میں مستانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانہ صحابہ کا، لے شوق سلام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔